بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک افسوسناک خبر یا افسانے کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں کم از کم 4 ویڈیوز اس پر بنا چکا ہوں کہ ہمارے شمالی علاقہ جات خاص طور پر وادی سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایک مرتبہ پھر جو طالبان ہیں یا تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں سر اٹھا رہے ہیں۔ اب تو سر اٹھا چکے ہیں۔ آج سوات کے علاقے چار باغ میں دہشت گردوں نے، نامعلوم دہشت گردوں نے ایک سکول وین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا اور اطلاعات کے مطابق 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں یا بچے زخمی ہوئے ہیں اسکول کے۔ اس کے علاوہ لوور دیر کے علاقے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پر بھی اسکول کی وین پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 بچے زخمی ہوئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس کے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا کہ تقریباً 1.5-2 سال سے ان علاقوں میں ایک مرتبہ پھر طالبان کی جو تحریک ہے وہ سر اٹھا رہی تھی۔ خاص طور پر افغانستان میں طالبان کے یعنی افغان طالبان کے قبضے اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد اس تحریک کے جو لوگ ہیں وہ ان علاقوں میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر چکے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے علاقے کے مختلف جو مخیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن میں ارکان قومی اسمبلی اور وزراء بھی شامل ہیں، ان سے بھتہ لینا شروع کر دیا۔ ایک پرچی دیتے تھے، اور میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس کی ابھی تک تردید نہیں آئی۔ خبروں میں یہ آ چکا ہے، دیگر خبروں میں، کہ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے پیسے مانگے گئے، انہوں نے پیسے ادا کیے۔ اس کے علاوہ سابق گورنر شاہ فرمان ان سے پیسے مانگے گئے، انہوں نے دیے۔ 3-4 اور سوات کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان سے انہوں نے بھتہ وصول کیا۔ میں آپ کو ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ بتاتا ہوں کہ تقریباً 4 مہینے سے جو ہمارے جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، وہ اپنے علاقے میں نہیں گئے، یا 2-3 مہینے سے نہیں گئے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ اب سوات میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سابق وفاقی وزیر جو مراد سعید ہیں، وہ اب سوات میں کم نظر آتے ہیں، دیگر بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے یہ بڑی افسوسناک صورتحال وہاں پر پنپ رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک مذاکرات کا عمل بھی شروع کر رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، مذاکرات کی سنجیدگی کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس میں ان مذاکرات کی نگرانی یا سربراہی آپ کہہ لیں وہ کر رہے ہیں بیرسٹر سیف۔ بیرسٹر سیف کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وہ جنرل مشرف کے دور میں ان کے ساتھ تھے، پھر یہ MQM میں چلے گئے، اور MQM سے آج کل وہ سینیٹر رہے، آج کل وہ صوبائی جو ہماری حکومت ہے اس کے ترجمان ہیں۔ بیرسٹر سیف کی کوالیفیکیشن یہ بتائی گئی ہے کہ جی ان کو پشتو آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، لیکن بیرسٹر سیف کا کوئی اتنا قد کاٹھ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر سکیں، یا ان مذاکرات جن سے کیے جا رہے ہیں یعنی طالبان سے، ان کو دی جانے والی جتنی بھی گارنٹیز ہیں وہ ان کو حکومت سے، صوبائی یا مرکزی حکومت سے منوا سکیں۔ اب جب کہ وہاں پہ صورتحال خراب ہو گئی ہے، اور بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صوبے میں امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت خاموش رہی۔ اب جو PTI کے جو
ظاہر ہے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اب پی ٹی آئی کے جو صوبائی وزراء ہیں یا مرکزی رہنما ہیں وہ وفاقی حکومت پر بلیم ڈال رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت وہاں پر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجے، یا مطلب وفاقی حکومت کے تحت کیا ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہیں۔ اب فوج تو جو ہے، فوج کو تو طلب کیا جا سکتا ہے نا کسی بھی صوبے میں، کسی بھی صوبائی حکومت یا کسی بھی ضلع میں، ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن، یعنی اس کو ڈی سی بلا سکتا ہے۔ اب یہ عجیب منطق ہے، اس حکومت کے آئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ، تو کم و بیش 6 ماہ آپ کہہ لیں، تو اب اس کا ذمہ دار بھی موجودہ حکومت کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تحریک انصاف، خاص طور پر عمران خان کا طالبان، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا افغان ہوں، ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے۔ انہوں نے کبھی ان کو دہشت گرد نہیں کہا، اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگجو ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ غلطی پر تھے، یہ گمراہ ہیں، ان کو واپس لایا جائے مین سٹریم میں۔ اب اس طرح کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب اگر آپ ان کو مین سٹریم میں لاتے ہیں تو جو سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے شہید کیے گئے تھے، اساتذہ شہید کیے گئے تھے، تو ان کا خون کس کے ہاتھ پر ہوگا؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ سوات اور اس سے ملکہ علاقوں میں ایک مرتبہ پھر حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اگر صوبائی حکومت نے فوج کو طلب نہ کیا، اگر مرکزی حکومت نے اس پر بروقت ایکشن نہ لیا، تو سوات میں ہمیں جو 3 4 5 سال جو امن نظر آیا ہے وہ امن بالکل تباہ ہو جائے گا۔ سوات جس کی رونقیں ایک مرتبہ پھر واپس آ گئی تھیں، ٹورزم سیاحت کے لیے ایک جنت کے طور پر پہچانا جاتا ہے پوری دنیا میں، بڑی تعداد میں سیاح وہاں پر جاتے تھے گرمیوں میں، سردیوں میں، تو وہ سیاح وہاں پر جانا بند کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوات پہلے ہی سوات کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب اگر یہ دہشت گردی کا عفریت دوبارہ سامنے آتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان علاقوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج یہ شورش یا دہشت گردی سوات میں ہے، اور خاص طور پر یہ جو اسکول کے بچوں پر حملہ کرنا، تو کل یہ آگ جو ہے سوات سے نکل کر اب دیر میں تو چلی گئی ہے، لور دیر میں، دونوں ملحقہ اضلاع ہیں، کل یہ بنیر میں چلی جائے گی، بنیر کے بعد یہ اپر دیر میں چلی جائے گی، چترال میں چلی جائے گی، شانگلہ ہے ساتھ میں، وہاں چلی جائے گی۔ تو پہلے بھی یہ علاقے اسی طرح کی جو دہشت گردی ہے اس کی زد میں رہے ہیں، تو کیا اس کا حل یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر فوج کو ان علاقوں میں بھیجا جائے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف صوبائی حکومت نہیں، مرکزی حکومت کے لیے بھی، ہماری مسلح افواج کے لیے بھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، اب ان والدین کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی کہ وہ صبح جب اسکول بھیجیں گے، کیا ہمارا بچہ زندہ اسکول پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، زندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس بات کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اپنے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں وین پر یا کسی بھی طریقے سے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔